وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر لاہوری بہت جلد حواس باختہ ہو گیا اور تمہید ابو شکور سالمی اور بار شریعت کے مسئلے کی تحقیق یہ موضوع ہے۔ دو حصے ہو گئے۔ ہم نے اپنے بیان میں اصول الدین استاد ابو منصور بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب اصول الدین سے اہل سنت و جماعت کا اتفاق اجماع نقل کیا افضلیت پر، کہ اہل سنت کے ہاں افضلیت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر بیعت رضوان والے ہیں، اور حسن حسین کا ذکر اہل سنت کے پاس اس ترتیب میں موجود نہیں ہے، وہ بعد میں آتے ہیں۔ اصول الدین کے ساتھ دوسرا حوالہ نبراس کا پیش کیا، جو درسیات میں پوری دنیا میں مشہور ہے اور مقبول ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی یہاں تک لفظ تھے کہ سلف اور خلف، اگلے اور پچھلے، سب اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ پھر میں نے تیسرا حوالہ پیش کیا تھا امام شامی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند امام علاء الدین عابدین شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الہدیۃ العلائیہ۔ آج دو حوالے اس اجماع اور اتفاق پر دو اور پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ملا علی قاری رحمہ اللہ کا شرح الفقہ الاکبر میں وہی ابو منصور بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرما رہے ہیں اور اس کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے فرمایا مولا علی اور حضرت عثمان کے متعلق اختلاف ہے اہل سنت۔ دوسرا امام صفارینی حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ کی لوامع الانوار البہیہ، اس کے الباب الخامس فی النبوت میں میرے پاس دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 325 پر جزء ثانی یہ عبارت موجود ہے، وهو افضل الصحابة وخيرهم باجماع اہل سنت فقد اجمع اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے علی ان افضل الصحابہ والناس بعد الانبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ سے افضل، تمام لوگوں سے افضل انبیاء علیہم السلام کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر باقی عشرہ مبشرہ، پھر باقی اہل بدر، پھر باقی اہل احد، پھر باقی بیعت رضوان، پھر باقی صحابہ۔ تو حضرت حسن حسین کا تو باقی صحابہ میں آتا ہے۔ یہ اجماع جو نقل کر رہے ہیں، پہلے تھے 3، اب ہو گئے 5 علماء، 5 امام لوگ۔ وہ حواس باختہ بیچارہ ایسا ہو گیا کہ اس نے ایک نیٹ پر ایک تحریر بھیجی، اس کا وہ پورا مصدق ہے، اور سکوت فی معرض البیان بیانون۔ یہ میں نے جو اصول الدین سے حوالہ پیش کیا، میں نے چند سطر پہلے کا دیا اور یہ
جو افضلیت پر اجماع اتفاق میں نے نقل کیا ہے وہ چند سطر بعد میں ہے، اسی یعنی اصول الدین میں یہ موجود ہے۔ المسألۃ السادسہ من هذا الاصل فی بیان الافضل من الصحابہ، عبارت ہے اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ ثم الستة الباقون بعدهم الى تمام العشرة وهم طلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف ابو عبيدة بن الجراح ثم البدريون ثم اصحاب احد ثم اهل بيعة الرضوان بالحدیبیہ۔ یہ عبارت صاف افضلیت کا باب بنایا ہوا فی بیان الافضل من الصحابہ۔ میں نے اس سے پہلے صفحہ اس کے اندر ہے طبقات کا ذکر، مراتب صحابہ کا، وہ ہے مراتب صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لینے اور آپ کی بات سننے کے لحاظ سے، وہ مراتب وہ ہیں۔ ان میں حسن حسین کو انہوں نے بعد میں رکھا کیونکہ یہ بچے تھے، تو آپ علیہ السلام کی آخری عمر شریف میں پیدا ہوئے۔ آخری عمر شریف میں آپ علیہ السلام سے چند روایتیں سنی اور وہ چند روایتیں آپ کے آگے روایت کی، ان سے زیادہ سماع ثابت نہیں۔ کیوں؟ کچھ عرصہ تو ویسے ہی 1.5-2 سال تو بچے کے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ بات کسی کی نقل کر سکے یا محفوظ کر سکے۔ پھر بعد میں جب اس عمر شریف کو پہنچے کہ وہ روایت اور سماع کے قابل ہوئے تو وہ تھوڑا سا وقت تھا، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو بھائیوں، جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا، پڑھا تھا اصول الدین سے، اس میں ٹھیک ہے روایت اور سماع کے لحاظ سے فضیلت کا ذکر تھا، تو فضیلت جزوی تو بن جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ والے حسنین کریمین سے روایت اور سماع کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ فتح مکہ والے جو ہیں ان کا طبقہ بنتا ہے 14واں اور حسن حسین پاک کا بنتا ہے طبقہ 16واں۔ تو اس لحاظ سے تو جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے، پھر بھی تو بالکلیہ جو ہے وہ میرا حوالہ غلط نہ ہوا، لیکن اگرچہ وہ اگلے صفحے پر تھا تو یہ لوگ اتنا حواس باختہ ہو گئے کہ جو اگلے صفحے پر ہے افضلیت، اس کو اگر میں نے بیان نہیں کیا، نہیں کر سکا اور اس پر نظر نہیں پڑی، تو تمہاری کیوں نہیں پڑی؟ تم تو پوری تحقیق میں بیٹھے ہوئے تھے، اگلے صفحہ کو کیوں تم نے چھوڑ دیا جس میں افضلیت کا ذکر ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم جان بوجھ کر عقیدہ اہل سنت سے آنکھ بند کرنا چاہتے ہو اور عقیدہ رفض کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو، ورنہ تم دیکھتے ایک صفحے سے میں پیش کر رہا ہوں اس میں فضیلت جزوی ہے، اور جو اگلے ہے اس میں تو فضیلت کلی آ رہی ہے ان لوگوں کی جن کو اجماع میں بیان کیا گیا ہے، تو تم ان پر نظر ڈالتے اور کہتے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی۔ واقعتاً عقیدہ وہی ہے جو چشتی نے بیان کیا ہے، لیکن تم نے جان بوجھ کر تم نے یہ چھوڑا، تو تمہارے یا تو حواس باختہ تھے، دیکھ رہے اور سامنے پڑھ نہیں رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے اندر کے عقائد باختہ ہیں کہ دیکھتے ہو اور جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا گوارا نہیں کرتے۔ خیر میرے دوستو، اب آتے ہیں بہار شریعت اور تمہید کی طرف۔ بہار شریعت میں
عقیدہ نمبر 5 بیان ہوا ہے، خلفائے اربع راشدین کے بعد بقیہ 10 مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر. اب یہ درمیان میں جو لفظ بولے ہیں نا، وہ حضرات حسنین، جتنے اجماع نقل کرنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ملتے. یہ جن 5 حضرات کی عبارتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں درمیان میں یہ حسنین شریفین کا ذکر شریف نہیں ہے. یہ بار شریعت والوں نے ملایا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سبز پگڑی والے جو ہے نا، انہوں نے یہ بار شریعت حوالوں کے ساتھ چھاپی ہے. اس کو بولتے ہیں تخریج کے ساتھ چھاپی ہے. ان بیچاروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ بار شریعت والے جو یہ بات کر رہے ہیں، کوئی حوالہ ڈھونڈ کر تھک گئے. جو کچھ ملا الٹا ان کے خلاف ملا، اور وہ خلاف جو حوالے تھے وہی لکھ لیے. تخریج کا حق ادا کر دیا. بھئی تم صاف لکھ دو کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملا. لم نجد ہو، ہم نے اس کو نہیں پایا. تخریج والے ایسے ہی کہتے ہیں. جو حضرات حق ادا کرتے ہیں تخریج کا، جب حوالہ نہیں ملتا تو کہہ دیتے ہیں لم نجد ہو، لم اجد ہو، مجھے نہیں ملا. یہ اور تم بھی کہہ دیتے یہ حوالہ مجھے نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. خدا جانے بہار شریعت کے روب سے، ان کے نام کی ہیبت سے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ علمی خیانت ہوتی ہے. جی، کسی کے روب کے سامنے صحیح بات بھی نہ کرنا، یہ علمی خیانت ہوتی ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو یا کسی بھی بزرگ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. تو صاف کہہ دیتے ہیں. ایک ہے لم یوجد، یہ بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے. ایک ہے لم اجد، یہ کم از کم لم اجد تو کہہ دیتے، لم یوجد نہ کہتے. یہ تو کہہ دیتے نا. ایک ہے اس بات کا وجود ہی نہیں، چلو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک ہے مجھے نہیں ملی، کم از کم مجھے نہیں ملی یہ تو کہہ دیتے نا. لیکن وہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا. اب دوسرا حوالہ ڈاکٹر لاہوری کے پاس تمہید ابو شکور سالمی کا ہے. ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہوتی ہے جو حوالہ دینے کے قابل ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوتی ہے، اور کون سی کتاب ہوتی ہے وہ ضعیف کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور قابل اعتماد ہے. جس کا مصنف لکھنے والا اس کے حالات صحیح معلوم نہ ہو وہ کتاب ضعیف ہو جاتی ہے. مجہول الحال بندہ ہو کتاب ضعیف ہو جاتی ہے. مثلا شرح عقود رسم المفتی امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. قحطانی فقہ کی مشہور کتاب ہے، حنفی فقہ، جس کا نام جامع الرموز ہے، جس میں سب سے پہلے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بیان ہوا. تو علامہ شامی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ ضعیف کتابوں میں سے ہے، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں. کیوں کہ قحطانی جو ہے نا وہ غیر معروف بندے ہیں. پھر ملا مسکین کی شرح کنز ہے، فرماتے ہیں اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں. کیوں؟ یہ بھی ضعیف کتابوں میں سے. کیوں؟ بندے غیر معروف. تمہید ابو شکور سالمی والے جو ہے نا، یہ ابو شکور سالمی یہ مجہول بندے ہیں. کشف الظنون میں صرف ان کا نام موجود ہے اور ساتھ اس کتاب کا کچھ ذکر ہے. اب بات سمجھنا، تو ضعیف کتابوں میں سے ہو گئی. لیکن خالی میں اس بات تک نہیں رہتا کہ مصنف مجہول ہے تو کتاب ضعیف ہے. نہیں،
ارے بھائی اس کے مندرجات، اس کتاب کے مسائل جو بیان ہوئے ہیں، خصوصاً جو تاریخی باتیں ہیں، اللہ، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت کسی جنگل میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہے تھے. جو خیال آ رہا تھا تو وہ صفحہ بیاض پہ آ رہا تھا. اب میں چند حوالے آپ کو سناتا ہوں. دنیا جن کو جانتی ہے ان میں حضرت کتنی خطائیں کر رہے ہیں. یہ تمہید ابو شکور سالمی کا بہت ہی صحیح نسخہ میرے ہاتھ میں ہے. دکتور عمر ترکمان نے یہ چھاپا ہے اس تحقیق کے ساتھ. دار ابن حزم بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اب ذرا چند حوالوں پر غور کیجیے. صفحہ نمبر 327 پہ ہے. ثم من الصحابة من كانوا مع معاوية مثل طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم. صحابہ میں سے کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، جیسے طلحہ، زبیر اور عائشہ. لا حول ولا قوة. وہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ وہ تو جمل میں تھے. حضرت معاویہ کا تو مسئلہ ہی نہیں اٹھا تھا اس وقت. یہ تو جمل کے بعد صفین کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ زبیر تو شہید ہو گئے جمل میں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ حضرت ان کو حضرت معاویہ کے ساتھی بنا رہے ہیں. کیسی عجیب بات. یہ تو تاریخ کے بچے بھی جانتے ہیں. کہاں جمل، کہاں صفین، کہاں طلحہ زبیر، کہاں معاویہ. ان کا مسئلہ خود مستقل تھا. یہ نہیں تھا کہ طلحہ زبیر حضرت معاویہ کے پیچھے تھے. حضرت معاویہ کا مسئلہ الگ مستقل تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ طلحہ زبیر کے پیچھے تھے. نہ وہ ان کے امام بنے، نہ یہ ان کے امام بنے، لیکن انہوں نے بنا دیا. کن کو؟ معاویہ پاک کو. کن کا امام؟ طلحہ زبیر اور عائشہ پاک کا. کیسی عجیب بات ہے بھائی. پھر اگلی بات سنو. حضرت زبیر پاک کا جنازہ مولا علی پڑھا رہے ہیں. یہ لکھ رہے ہیں کیوں؟ وہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کی فوج سے نکل کر جا رہے تھے تو شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کی فوج سے نکل کر جا رہے تھے تو شہید ہو گئے. تو مولا علی نے جنازہ ان کا پڑھا دیا. لا حول ولا قوت. لاہور کی بات کراچی اور کراچی کی بات لاہور. پھر ثم عائشہ كانت في عسكر معاویہ ولكن ما خرجت بغیہ وانما خرجت طلبا للمصالحہ. اما عائشہ جو ہے یہ معاویہ کی فوج میں تھی، لیکن بغاوت کی نیت سے نہیں نکلی تھی، مصالحت کی نیت سے نکلی تھی. آگے پھر پتہ نہیں کیا کیا. جب حضرت نے پہلا مقدمہ ہی غلط بنا لیا تو آگے اس پر جتنے مرتب کرنے تھے اور جتنی تعمیر کرنی تھی تعمیر کرتے جا رہے ہیں. خیر، اور سنو، وہ صفحہ مک گیا.
ختم ہو گیا. پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ اسْتَخْلَفَهُ لكان الله يحتاج الى البيعه ثم بيعه الصحابه والمسلمين لم يتفق على يزيد مثل عبد الله بن زبير ومحمد بن حنفيه والحسين بن علي رضي الله تعالى وكثير من اهل البيعه لم يتفقوا عليه. یزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی یزید کی بیعت پر اتفاق نہ ہو سکا صحابہ اور مسلمانوں کا، جیسے عبداللہ بن زبیر، محمد بن حنفیہ اور حسین بن علی. لا حول ولا قوة. بھئی یہ تو سارا زمانہ شیعہ سنیوں کے پاس سب کے پاس اتفاقی بات ہے. محمد بن حنفیہ نے بیعت کی اور امام حسین کو روکتے تھے، حضرت نے کہہ دیا، انہوں نے بھی بیعت کی. خیر، اگرچہ یہ اور بات ہے کہ اس میں وہ باتیں بھی لکھی ہیں جو ڈاکٹر کی جماعت کے لیے موت ہیں، جن سے یہ ابو شکور سالمی یزیدی تو پکے بنتے ہیں. کیوں؟ وَكَذَلِكَ قَاتِلُهُ لَا يُكَفَّرُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ. امام حسین کا قاتل اگر ان کے قتل کو گناہ سمجھتا تھا، جائز نہیں سمجھتا تھا، لیکن اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے قتل کر دیا تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہو تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا، شرم نہیں آتی اس کا حوالہ دیتے ہوئے. پھر عجیب بات، وقال بعضهم بأن يزيد لم يأمر القوم بقتل الحسين وإنما أمرهم بطلب البيعة أو بأخذه وحمله إليهم فهم قتلوه من غير أمره والأصح أن نقول بأن يزيد بات سمجھنا، لو أمر بقتل الحسين أو رضي وجاز أو جوز على أهل البيت اللعن فإنه يجوز اللعن وإلا فلا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یزید کے اوپر لعنت بھیجنے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا جائز نہیں کیونکہ وہ امام تھا مسلمین کا اپنے سالوں میں. بعض نے کہا جائز ہے کیونکہ وہ قتل حسین کو جائز کر کے کافر ہو گیا، اس پر راضی ہوا. بعض نے کہا یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، ان کو حکم دیا تھا بیعت کرنے کا، کہ بیعت کے لیے ان کو تلاش کرو اور اٹھا کر میرے پاس لانا ان کو. انہوں نے بغیر حکم کے قتل کر دیا یزید کے امر کے بغیر. تو اصح یہ ہے، صحیح ترین بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یزید نے اگر قتل حسین کا حکم دیا یا راضی ہوا یا اجازت دی یا جائز قرار دیا اہل بیت پر لعنت کو، تو پھر لعنت کریں. وہ تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر اصح وہ کہتے ہیں صحیح یہی ہے، یہ کہو کہ اگر اس نے حکم کیا قتل کا، راضی ہوا فلان، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نہیں سمجھتے کہ وہ، اور آخر میں پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ حلال نہیں سمجھتا تھا تو کافر نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس کا مطلب ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ بھی تمہارے خلاف ہے. لیکن اس کتاب کا حال ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. جو اس کا حوالہ ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور اس پر جو خرابیاں مرتب ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر نے جو حوالہ اس کا پیش کیا وہ آپ کو بتاتا ہے وہ کیا حوالہ ہے. یہاں ہے فنقول بأن ابا بکر افضل الصحابہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم بعد هؤلاء الاربع كان افضل الناس اہل البیت. کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل صحابہ ہے، پھر عثمان، پھر علی، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر ان چار کے بعد افضل اہل بیت ہے. اب اہل بیت بنا دیا اور آگے وضاحت کر دی وہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور کے اہل بیت ہیں وہ افضل ہے. تو حضرت ڈاکٹر یہ توجہ نہیں کی کہ تمہارے حوالے سے کیا بربادی آ رہی ہے. یہاں پر تو ہے چار خلیفوں کے بعد اہل بیت کا، تو لازم آئے گا
کہ قیامت تک جتنے سید ہیں اہل بیت ہیں وہ سارے کے سارے حضرت، بات سمجھنا، باقی صحابہ سے افضل ہوں. بعد میں جتنا کوئی سید آئے، فاسق ہو، ظالم ہو، مرتد ہو، جو بلا ہو، بلا تخصیص اس کو افضل کہو صحابہ سے، عشرہ مبشرہ سے، اہل بدر سے، اہل عہد سے، اہل بیت رضوان سے، اہل حدیبیہ سے، تو تمہارا پھکا بچے گا. اس کے تو شیعہ بھی قائل نہیں ہے جس کے تم بن رہے ہو. اس نے جو لکھا ہے کیا بنے گا اس کا؟ اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کو پڑھ بیٹھے ہوں بہار شریعت والے، لیکن افسوس ہے انہوں نے اتنا توجہ نہیں کی. اور اگر کوئی کہے کہ یہ اعلی حضرت کی مصدقہ کتاب ہے بہار شریعت، تو حاشا و کلا، اعلی حضرت نے اگر تصدیق کی ہوگی تو مکمل نہیں پڑھی ہوگی. تقریر اور تصدیق کے اندر عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ چند بر کے ادھر دیکھ لیے، چند درمیان سے آگے اور لکھ دیا کہ میں نے پڑھا ہے. عام یہ چلتا ہے. پوری کتاب بالاستیعاب یہ مقررین نہیں پڑھتے. ورنہ اعلی حضرت نے اعتقاد الاحباب، ان کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ 29ویں جلد میں، اعتقاد الاحباب ان کا رسالہ ہے. اس کے اندر تو انہوں نے صاف ذکر فرمایا ہے کہ افضل 10 صحابہ افضل ہیں، ان کے ساتھ حسن حسین کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر بہار شریعت مصدقہ ہوتی اور یہ مقام انہوں نے پڑھا ہوتا تو یقیناً پھر جو اس میں اپنا خصوصی عقیدہ اعتقاد الاحباب لکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ ساتھ رکھ دیتے کہ حسنین کریمین ہیں، تو حسنین کریمین کا تو وہاں پر اشارہ بھی نہیں دیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ غلطی تمہید ابو شکور سالمی والے سے ہوگی، پھر بہار شریعت والے سے ہوگی. اور حقیقت کیا ہے؟ اس بات پر ہمارا اجماع تمام سلف خلف اہل سنت کا ہے، اس بات پر کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، ان میں سے 4 خلیفہ افضل، پھر وہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر اہل بیت رضوان. یہ ہے. معلوم ہوا شاذ اور مجہول کتابوں کے پیچھے چل کر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ڈاکٹر قتل کرنے میں مصروف ہے. تو اس سے آپ دیکھ لیں وہ مدافع اہل سنت ہے یا قاتل اہل سنت. بات سمجھنا. اور بحمد اللہ تعالی سارے جمع ہو کر جن کے پاس بھی کوئی اپنے علم پر ناز آئے، وہ جو کچھ ہم نے اہل سنت کے حوالے سے بیان کیا اس کو نہیں توڑ سکیں گے، اس کو چھیڑتے بھی نہیں. میں نے تو لگا دیے، لیکن آگے کسی کے اندر اتنا طاقت بھی نہیں کہ اگر نہیں چھیڑ سکتے تو خدا را توبہ کرو. آخر میں یہ بات کرتا ہوں، بہت ہی علمی بات. امام احمد بن حنبل کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پوچھا گیا پھر علی، تو انہوں نے فرمایا وہ تو اہل بیت میں سے ہیں نا، تو اہل بیت لا یقاس بہم احد، ان پر تو کسی کو قیاس نہیں کر سکتے. یہ بات تو اس کا میں جنازہ نکالتا چلوں. یہ بات 3 کتابوں میں اس کے حوالے ہیں، 2 کتابوں میں. مناقب الامام احمد ابن جوزی رحمہ اللہ، اس کے اندر ایک سند ہے، اس میں پہلا راوی ضعیف ہے، مجہول الحال ہے،
اور پھر ایک راوی ریان ہے ابن الریان، یہ شخص بھی مقبول درجے کا ہے، ایک روایت ہے یہ۔ دوسری روایت ہے کتاب الروایتین والوجہین، یہ ہے امام قاضی ابو یعلا کبیر بغدادی حنبلی رحمہ اللہ۔ یہ مذہب حنبلی میں قاضی بہت مقام رکھتے ہیں، غوث پاک میران سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ المسائل الفقہیہ من کتاب الروایتین والوجہین، یہ جو چھپی ہوئی ہے مکتبۃ المعارف ریاض کی، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 93 ہے۔ اس پر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ اپنے نانا جی سے روایت کر رہے ہیں، نقل تو من خط جدی، دوسری ہے ابن ابی مسلم فارازی، وہ محمد بن یحییٰ سولی، وہ آگے یہ روایت۔ یہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر جو ان کے نانا جی تھے ان کے متعلق لکھا ہے لم یکن بالقوی، وہ قوی نہیں تھے، پورے قوی نہیں تھے، پورے قوی نہیں تھے۔ نیچے والی روایت میں محمد بن یحییٰ سولی ہیں، وہ مقبول درجے کے راوی ہیں۔ سب روایتوں کی سندوں کو ملاؤ تو حسن لغیرہ ہی کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے حسن لغیرہ ہی جو ہے اس کے بھی تو درجے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو کلی مشکک ہے۔ تو حسن لغیرہ ہی روایت بن گئی۔ یہ ایک اور بات ہے کہ قاضی ابو یعلا اس روایت کو جو عقیدے سے متعلق ہے لا رہے ہیں فقہ میں۔ کیوں لا رہے ہیں فقہ میں؟ مسئلہ کفاءت میں، اور فرماتے ہیں خود کہ جو مولا حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اہل بیت پر قیاس نہیں کسی کو کیا جا سکتا، تو اس سے مراد ہے نسب میں، یہ اہل بیت کا نسب بڑا ہے، شان میں نہیں۔ شان میں تو وہ ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے وَمَعْنَاهُ لَا يُقَاسُ بِهِمْ نَسَبًا، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میں اس تعویل کے ساتھ متفق ہوں۔ کیوں؟ اوپر افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو نیچے یہ بات کر دینا نسب کی، یہ تک کیا تک بنتا ہے؟ کیا اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر افضل ہے تو وہ نسب میں کہا جا رہا تھا، عمر افضل ہے نسب میں کہا جا رہا تھا، عثمان افضل ہے نسب میں سے کہا جا رہا تھا؟ نسب تو مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ فضیلت سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے المستند المعتمد جو المعتقد المنتقد پر حاشیہ ہے آپ کو، اس میں لکھا ہے فضیلت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ثواب، اللہ کا زیادہ قرب، اللہ تعالی کی بارگاہ میں زیادہ کرامت اور عزت، اس کو بولتے ہیں افضل فضیلت۔ لہذا جب کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب میں بھی سب سے زیادہ ہیں، خدا کے قرب میں بھی سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عزت میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر ان کا درجہ، پھر اسی طرح حضرت عثمان، پھر مولا علی، پھر عشرہ مبشرہ دیگر وغیرہ جو آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب بات سمجھنا، ناچیز کی طرف سے کیا ہے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل سے مولا علی سے ابو بکر و عمر کو افضل قرار دینا اور
کوئی اگر مولا ابو شیخین یعنی ابو بکر عمر سے مولا علی کو افضل قرار دے، اس کو خارجی قرار دینا، اس کے پیچھے کوئی اس کی پھر نماز وغیرہ کوئی چیز اس کے ساتھ جائز نہ سمجھنا، بلکہ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کو بعض روایت میں یہ ہے، لیکن وہ اختلافی مسئلہ ہے جو بغیر اختلاف کے امام احمد بن حنبل سے وہ شیخین کی فضیلت مولا علی پر دینا، یہ ان کے پاس اتنی روایات ہیں کہ متواتر کہا جا سکتا ہے کہ تواتر کے طور پر ان سے ثابت ہے۔ اگر کوئی تمام روایات دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کتاب الجامع لعلوم الامام احمد یہ دیکھی جا سکتا، عقیدے کی جلد چوتھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے، اتنی روایات ہیں۔ اور ان سے بڑی کتاب پرانی کتاب السنہ ابو بکر خلال کی، وہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے شاگردوں سے تمام عقیدہ جمع کیا انہوں نے، تو اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب وہ روایات ہیں متواتر کی حد تک یا کم از کم درجہ ان کو دیا جائے تو احادیث مشہورہ میں ہیں، وہ جو عند المحدثین مشہور ہوتی ہیں، یہ روایتیں حسن لغیر ہی جتنے طرق ملائے جائیں تینوں، اور یہ قانون ہے اصول حدیث کا کہ اگر ایک روایت حسن لغیر ہی ہو یا حسن لذات ہی ہو،